رزق میں برکت کا 28واں سبب ہے مہمان نوازی۔ اس لیے مہمانوں کا اکرام کرنا، اس سے رزق میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ اس لیے مہمان کا اکرام کرنا یہ گویا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ مہمان کے اکرام سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ جب مہمان گھر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کھانے کو بڑھا دیتا ہے۔ معمولی کھانا ہوتا ہے لیکن وہ کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طعام الاثنین کافی الثلاثۃ وطعام الثلاثۃ کافی الاربع۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو مہمان جب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طعام الواحد یکفی الاثنین، 1 کا کھانا 2 کے لیے کافی، وطعام الاثنین یکفی الاربع، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وطعام الاربع یکفی الثمانیہ، 4 کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مہمان آئے تو اس ایک آدمی کی آمد سے رزق کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ مہمان کے اکرام سے کیسے رزق بڑھتا ہے، میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ابو الربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک شہر میں داخل ہوا اور مجھے پتہ چلا یہاں ایک خاتون ہے جس کا نام فضہ ہے، اور اس کی بکری کے تھنوں میں ایک تھن سے دودھ آتا ہے اور دوسرے تھن سے شہد آتا ہے۔ یہ کہتے مجھے اس پر تعجب ہوا، آج تک کبھی یہ بات نہیں سنی تھی، کسی بکری کے ایک تھنوں میں دودھ ہو دوسرے میں شہد ہو۔ تو میرے دل میں خیال ہوا کیوں نہ اس بکری کو دیکھ لوں۔ کہتے میں دیکھنے کے لیے میں نے وہ گھر تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے اس گھر پہ پہنچا، دستک دی، ان کے شوہر باہر آئے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کی بکری کے تھنوں میں ایک سے دودھ اور ایک سے شہد آتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک سنا۔ میں نے کہا میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا برتن لے آؤ ہم آپ کے سامنے نکالتے ہیں۔ کہتے میں برتن لے کر آیا، انہوں نے میرے سامنے ایک تھن سے نکالا تو دودھ نکلا اور دوسرے سے شہد نکلا۔ میں حیرت میں پڑ گیا، میں نے پوچھا یہ کب سے ہوا؟ انہوں نے واقعہ سنایا، کہا ہمارے گھر میں مہمان آئے تو ہمارے پاس اور کچھ تھا نہیں ان کا ہم اکرام کر سکیں، یہی ایک بکری تھی۔ تو گھر والی نے کہا مہمان کا اکرام بھی ضروری ہے، چلو اس بکری کو ذبح کر دیں۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میرے دل میں خیال تو آیا، تو چونکہ اسی بکری کے ذریعے بچوں کو غذا دی جاتی ہے، بچے دودھ پیتے ہیں، اگر بکری ذبح کر دی تو پھر ان کا اکرام کہاں سے ہوگا؟ لیکن میں سوچنے لگا کہ چلو اکرام کا حکم شریعت نے دیا ہے، اللہ برکت دے دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں بکری کو باہر لے کر گیا ذبح کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری گھر والی آئی تو اچانک اسی طرح کی بکری اوپر کی منزل میں سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی آ رہی تھی۔ ان کی اہلیہ یہ سمجھی کہ شاید بکری ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اوپر چلی گئی، تو انہوں نے بکری کو پکڑا، باہر لے کر آئی، کہا یہ بکری آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ دیکھا تو شوہر بکری ذبح کر رہا تھا اور کھال اتار رہا تھا۔ حیرت میں پڑ گئے، ادھر بکری کی کھال اتر رہی اور ہو بہو یہ بکری آ گئی۔ انہوں نے کہا یہ بکری کہاں سے آئی؟ کہا یہ اوپر سے سیڑھیوں سے میں نے اترتے ہوئے دیکھا۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تو انہوں نے کہا شاید یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی اکرام ہوگا، ہم نے مہمان کا اکرام کیا تو اللہ نے ہمارے لیے یہ اکرام کیا۔ تو کہا ہم نے مہمان کو اس بکری کا گوشت کھلایا، اب اللہ نے اس کا بدل جو ہمیں دوسری بکری دی۔ تو جب ہم دودھ نکالنے لگے تو اس کے ایک تھن سے دودھ اور دوسرے سے شہد آیا۔ تو دیکھیں اللہ نے مہمان کے اکرام پر کتنا عطا فرمایا، رزق میں برکت بھی ملی، بکری کے بدلے بکری مل گئی، اور اللہ نے ایسا وافر رزق دیا اور ایسی نمایاں انہیں مقام اور عزت دی، پورے علاقے میں شہرت ہو گئی کہ ان کی بکری وہ ہے کہ جس کے ایک تھن سے شہد آتا ہے۔ اس لیے مہمان کے اکرام سے بھی رزق میں برکت آتی ہے۔ تو کبھی انسان چیں بجبی نہ ہو، اس کے کبھی بھی چہرے پر ناگواری کے آثار نہ آئیں۔ مہمان بعد میں آتا ہے، رزق میں برکتیں پہلے آ جاتی ہیں۔ اس لیے پہلے گھروں میں ہر وقت دسترخوان لگتا تھا، 5 سے 6 آدمی صبح بھی شام بھی۔ آج مہمانوں کی آمد ختم ہو گئی، رزق کی برکتیں بھی چلی گئی۔ پہلے صبح و شام مہمان تھے، رزق میں بھی خوب برکتیں تھیں۔ جب سے مسلمان نے مہمان کا دروازہ اپنے گھر پہ بند کیا، ان کی آمد کو روکا، اللہ نے رزق کے دروازے بھی بند کر دیے۔ اس لیے اگر ہم چاہیں رزق میں برکت ہو تو مہمان نوازی کا ہم اہتمام کریں۔